بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روئے زمین پر اپنی حرمت، عظمت، شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے تین مسجدیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور تینوں کی تعمیر حکم الہی سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائی: مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف۔ تیسری مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی شریف کی مختلف زمانوں میں تعمیر و توسیع کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی تعمیر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر پہلا عظیم کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ مسجد کی جگہ سہل و سہیل نامی دو یتیم بچوں سے 10 دینار میں خریدی گئی، جس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق یہ جگہ بنو نجار کی تھی اور قیمت کے معاملے میں انہوں نے عرض کی: ہم اس کی قیمت اللہ پاک سے لیں گے۔ ربیع الاول سن 1 ہجری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف تعمیر فرمائی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، خود اینٹیں اٹھا کر لاتے اور زبان اقدس پر یہ الفاظ مبارکہ جاری تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد شریف کی بنیاد پتھروں سے، دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، جس کی بلندی 7 یا 5 ہاتھ تھی۔ مسجد شریف کی 3 دروازے بنائے گئے: باب رحمت، باب جبرائیل اور ایک دروازہ اور تھا جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر دیا گیا۔ پہلی توسیع پہلی تعمیر میں مسجد کی لمبائی 54 گز اور چڑھائی 63 گز تھی۔ پھر جب مسجد نمازی پر تنگ پڑ گئی تو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع کا ارادہ کیا۔ مسجد سے متصل ایک انصاری کے مکان کے متعلق لوگوں سے فرمایا: کون ہے جو جنت میں مکان کے بدلے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ گھر 10,000 درہم میں خرید کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ پھر یہ جگہ مسجد میں شامل کر کے توسیع کر دی گئی۔ اب اس کا طول و عرض ہر طرف سے 100 ہاتھ ہو گیا۔ دوسری تعمیر و توسیع حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں فتوحات اور مسلمانوں کی کثرت کے سبب مسجد نبوی میں توسیع کی حاجت پڑی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مزید جگہ شامل کر کے نئے سرے سے مسجد کی تعمیر کروائی۔ علامہ سعودی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو شہید کروا کے نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کے رقبے اور گنجائش میں اضافہ کیا اور سنگریزوں سے پکا فرش بنوایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکڑی سے بنے ستون الگ کر دیے اور ان کی جگہ کچی اینٹوں کے ستون تعمیر کروائے اور قبلہ کی طرف اضافہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں: اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ مسجد میں اضافہ کرنا ہے تو میں ذرا برابر بھی اضافہ نہ کرتا۔ تیسری تعمیر و توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا 4تھا سال تھا۔ لوگوں نے آپ سے تنگی مسجد کی شکایت کی۔ آپ نے اہل فتویٰ اور صحابہ رائے، صحابہ کرام کے مشورے سے مسجد نبی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ربیع الاول 29 ہجری سے محرم الحرام 30 ہجری تک تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے بہت سی تبدیلیاں کی۔ دیواریں نقش و نگار والے پتھروں سے بنوائی جن میں چونا استعمال کیا گیا، ستون بھی نقش و نگار والے پتھروں سے لگوائے، چھت ساج کی لکڑی سے بنوائی، سفید چونے سے پلستر کروایا اور مشرق و مغرب کی طرف طاق رکھی اور شامی سمت میں اضافہ کیا۔ یاد رہے کہ فاروقی اضافے سے مسجد کا طول 120 یا 40 گز ہو گیا تھا، جبکہ عثمانی اضافے سے یہ لمبائی 160 گز ہو گئی۔ اس وقت چوڑائی 150 گز تھی۔ چوتھی تعمیر و توسیع خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد موجود مکانات خرید کر مسجد میں توسیع کی۔ اب طول 200 گز اور عرض 167 گز ہو گیا۔
اس تعمیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ روم اور مصر سے کاریگر بلوائے گئے۔ چھت، دیواریں، ستون سب سنہرے منقش بنائے گئے۔ 12 یا ایک روایت کے مطابق 24 من سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا۔ مسجدوں میں بنائے جانے والی محراب کا آغاز اسی وقت سے ہوا۔ یہ تعمیر 88 ہجری میں شروع ہو کر 91 ہجری میں مکمل ہوئی۔ 5ویں تعمیر و توسیع 161 ہجری میں عباسی خلیفہ محمد بن منصور مہدی نے مسجد میں اضافے کا حکم دیا۔ شام کی جانب 55 یا 100 گز کی توسیع کی گئی اور اس نئی تعمیر میں وہی شاندار طریقہ رکھا گیا جو اس سے پہلے تعمیر و توسیع میں تھا۔ ولید کی طرح مسجد کو پتھر کے خوبصورت ٹکڑوں سے بنایا گیا۔ یہ کام 167 ہجری میں پایا تکمیل تک پہنچا۔ 6ٹھی تعمیر علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان کے زمانے تک خلیفہ مہدی کے بعد کسی نے مسجد نبوی میں توسیع نہیں کی۔ البتہ بعض کے مطابق خلیفہ مامون الرشید نے 202 ہجری میں مسجد کی توسیع کی۔ یہی بات امام ابن قنیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے المعارف میں کی ہے۔ البتہ دونوں باتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ مامون الرشید نے توسیع نہیں کی بلکہ مسجد کی بنیادیں مضبوط کی اور کچھ تجدید کر دی تھی۔ 7ویں تعمیر یکم رمضان المبارک 654 ہجری میں مسجد نبوی کے ایک خادم کی غفلت سے کسی سٹور میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ چھت تک پہنچ گئی اور سب کچھ جل گیا، جس کی اطلاع خلیفہ وقت موسم باللہ کو دی گئی۔ وہ موسم حج میں سامان اور کاریگر لے کر پہنچ گئے اور 655 ہجری میں تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ حجرہ مبارکہ ارد گرد قبلہ والی اور مشرق کی دیوار سے باب جبرائیل تک چڑھ ڈالی گئی اور مغربی جانب ریاض الجنہ اور ممبر پر چھت ڈال دی گئی۔ 656 ہجری میں تاتاریوں کے غلبہ بغداد کے سبب کام رک گیا۔ پھر 657 ہجری میں والی یمن ملک المظفر کے تعاون سے باب الاسلام تک کام ہوا۔ 658 ہجری میں شاہ مصر سلطان ظاہر رکن الدین نے لوہا، سکہ اور لکڑی وغیرہ تعمیراتی سامان اور 53 کاریگر بھیجے اور یوں باب الرحمہ اور باب النساء تک باقی کام مکمل ہوا۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں تعمیرات سلطان محمد بن کلام صالحی نے 705 اور 706 ہجری میں مشرقی اور مغربی چھتیں نئے سرے سے بنوائی اور 729 ہجری میں قبلہ والی چھت کے ساتھ 2 برآمدے بنوائے، جن کی بدولت مسجد نبوی کی چھت وسیع ہو گئی۔ 831 ہجری میں ان برآمدوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو ملک اشرف برسبائے نے اسے درست کروایا۔ 853 ہجری میں کچھ خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے سلطان جکمک نے روضہ انور کے مکمل چھت اور مسجد کی چھت کا کچھ حصہ نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ 11ویں اور 12ویں تعمیرات شاہ مصر سلطان اشرف قائتبائی کے دور حکومت میں مسجد نبوی کی چھتیں درست کرنے کی ضرورت ہوئی تو سلطان کے حکم پر 879 میں تعمیرات کا کام شروع ہوا۔ بہت سی چھتیں اور مشرقی جانب کے ستون شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیے گئے۔ یہ تعمیر 881 ہجری میں مکمل ہوئی۔ پھر 886 ہجری میں مسجد میں آگ لگنے کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ آسمانی بجلی گری اور تقریباً پوری عمارت کو جلا گئی۔ مسجد کے اکثر ستون گر گئے۔ اطلاع ملنے پر سلطان قائتبائی نے نئی تعمیر کے لیے مختلف اوقات میں 400 کاریگر اور 372 سواریاں بھیجی۔ نیز خشکی و بحری راستوں سے سامان بھیجتے رہے۔ اب نئے گنبد، مزید برآمدے بنائے گئے، سنگ مرمر کا کام کیا گیا، جانب قبلہ تانبے کی جالیاں لگائی گئی، چبوترے، الماریاں، مدرسہ، مسافر خانہ، حمام، باورچی خانہ، چکی اور لائبریری وغیرہ بنائے گئے، اور رمضان 888 ہجری میں تمام چھتیں مکمل ہو گئی۔ 13ویں تعمیر و توسیع سابقہ تعمیر کو 377 سال گزر چکے تھے، اب پھر سے تعمیر کی حاجت تھی۔ 1265 ہجری میں ترک سلطان عبد المجید عثمانی نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا، کیونکہ ترکوں کا عشق رسول مثالی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں اسی محبت اور عشق کا بے مثال اظہار کیا۔ پوری اسلامی دنیا سے ماہر کاریگروں کو قسطنطنیہ، جس کا نیا نام استنبول ہے، کے باہر ایک نئی بستی میں جمع کیا گیا۔ انہیں اپنی اولاد
या शागिर्दों में इल्म व हुनर मुंतकिल करने के अहकाम दिए गए। साथ साथ बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने का कहा गया। दूसरी तरफ नई कानों से पत्थर निकाले गए, नए जंगलों से लकड़ी ली गई। जो चीज़ जिस मुल्क की उम्दा थी मंगाई गई। 25 वर्ष में मस्जिद नबी से बाहर एक नई बस्ती में सारा सामान जमा किया गया। अनोखे हुनरमंदों को मदीना मनौरा मुंतकिल किया गया। तामीरात शुरू हुई तो इन्हें 2 चीज़ों का हुक्म था कि काम के दौरान बावजू रहें और इस वक्त में तिलावत कुरान मजीद जारी रखी। बाज़ दीवारों में दरवाज़ों जैसी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई, सतूनों के सर सुनहरे कर दिए और इनके निचले हिस्सों पर सोने के पत्थर चढ़ा दिए। तुर्कों ने दौरे नबी की पूरी मस्जिद की छत गुंबदों से बना दी। इनमें रोशनदान रखे। गुंबदों के अंदरूनी हिस्से नक्श निगार से मुज़य्यन किए गए। कातिब अब्दुल्ला ज़हदी अफंदी ने मस्जिद के गुंबदों, दीवारों, सतूनों और महराबों पर बेमिसाल किताबत की। दीवार किबला पर 3 सत्रों में कुरानी आयात मुबारका और चौथी सत्र में हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 से ज़ायद इस्मा व सिफ़ात तहरीर किए। मगरबी सिमत में 1293 मीटर तक तोसी कर दी गई। 14वीं और 15वीं तामीर व तोसी 1372 हिजरी से 1375 के दरमियान एक बड़ी तोसी की गई। मशरिक, मगरिब और शुमाल 3 अतराफ के मकानात गिराकर मस्जिद के साथ साथ चारों तरफ खुला रास्ता बना दिया गया। और यूँ नई तामीर व तोसी के बाद मस्जिद का कुल रकबा 16,326 मुरब्बा मीटर हो गया। इस तामीर व तोसी में तकरीबन 500 कारीगरों और मजदूरों ने हिस्सा लिया और सोने के 7 लाख मजीदी सिक्के खर्च हुए। तोसी वाली जगह ऐसा पत्थर लगाया गया जो सूरज की तपश से गर्म नहीं होता। इस तामीर का अंदाज तुर्की तामीर से मिलता जुलता रखने की कोशिश की गई। 30 बहरी जहाज़ों से 30,000 टन से ज़ायद तामीराती सामान बरामद किया गया। 16वीं तोसी तारीख की सबसे बड़ी और अब तक की आखिरी तोसी मुहर्रम हराम 1406 हिजरी को शुरू हुई, जो 1414 हिजरी में मुकम्मल हुई। जदीद तोसी के बाद सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का रकबा 82,000 मुरब्बा मीटर हो गया, जबकि नई छत का कुल रकबा 67,000 मुरब्बा मीटर हो गया है। छत में 28 खुली जगहों पर मुतहरिक गुंबद बनाए गए। हर गुंबद का वज़न 80 टन है। दरवाज़ों की मजमूई तादाद 85 हो गई है। 104 मीटर बुलंद 6 मीनार तामीर किए गए। रोशनी, बिजली, ठंडे पानी, आग बुझाने का इंतज़ाम, इलेक्ट्रिक जीने, पार्किंग, एयर कंडीशन और मॉनिटरिंग वगैरह का जदीद तरीन निज़ाम कायम किया गया है। इस तोसी के बाद मस्जिद और मुतलका जगहों में 6,98,000 नमाज़ों की गुंजाइश हो गई है। इस पूरे मंसूबे पर 30,000 मिलियन रियाल खर्च हुए। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सब को मक्का मुकरमा और रोज़ा रसूल की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन।